الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا وجوادنا وسراجنا ومنيرنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحمودنا ومذكورنا ومنصورنا ومعصومنا ومقسومنا ومعصومنا ومحبوبنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وشاهدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے
کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزی است کورا شام نیست۔ بعد از حمد و صلوات سٹیج پر پنڈال میں اور کسی بھی مقام پر میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے جتنے شہزادے سادات جلوہ گر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نوری وجود کی برکت سے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد جنتی مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیرت مند علماء، خطباء، واعظین، مبلغین جہاں جہاں سے بھی تشریف فرما ہوئے، اللہ ان کا وجود امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے۔ اس کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور محبوب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاقہ اعضاء کے، پی پی اعضاء کے، حلقہ اعضاء کے تمام ذمہ داران، کارکنان، عہدیداران، محبین، معاونین، مخلصین، وابستگان، ثنا خانان رسول کریم، نقیب محتشم اور ہمارے ساتھی جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اور ان کی پوری ٹیم کو اپنے محبوب کی بارگاہ سے اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ کھلے آسمان تلے آپ سب لوگ بیٹھے ہیں اور بڑی پاکیزہ فکر لے کر آئے ہیں، بڑی خوبصورت عقیدتیں، سب کے دل صاف ستھرے ہیں، کسی کے لیے بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ تو میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ مجھے میرے علم میں بھی تھا، آپ کی شفقت، آپ نے بتایا بھی کہ حق اور باطل کا پھر میدان لگنے جا رہا ہے، الیکشن بھی ہے۔ ہمارے پرانے ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہیں، حضور امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کی جنہیں صحبت پر نور کے نورانی لمحات نصیب ہوئے، میں ان کے لیے اور جو ان کے تتبع میں اور ان کے استقراء میں یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات سے کبھی بھی نہیں پریشان ہونا کہ فلانا بندہ ساڈے نال کیوں نہیں، اے کٹ چھڈو ذہن دے اندر کہ اگر وہ چودھری صاحب ہوندے پھر اور گل ہونی سی، او فلانا ہوندا اور گل ہونی سی۔ یار وہ آندا ہی نہیں، اسی انہوں انی واری بلانے ہیں پھر بھی نہیں آندا، پھر بلانے ہیں پھر نہیں آندا، پھر بلانے ہیں پھر نہیں آندا۔ اے چھڑ دیو پریشانی، کیوں؟ حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ دا جواب دیندے فرماندے جلیا کیوں پریشان ہونا ہے، تیرا بس ایک کام ہے، تو بانگ دیتی جا۔ پنجابی تیرا کام ہے ہوکے بھرنا، سائیاں دے ہوکے بھری جا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نور اللہ مرکزہ، آپ جدو دنیا تو چلے گئے، کسی نے آپ نو خواب وچ ویکھیا، انہیں پوچھا حضور سناؤ پھر کی بنی؟ فرمایا کہ اللہ نے میرا پونکنا قبول کر لیا۔ انہیں کہا بادشاہ اسی سید ہو کے گل کر،
فرما ہاں ہاں کسی چرواہے نے بکریاں رکھی ہوندیاں تے انہیں دے نال ایک نکا جہا کتورا بھی ہوندا ہے جڑا انہوں نے شیک کے کٹھیاں رکھ دے جی میں کناتاں لگیاں انہاں دو کناتاں تانوں اپنے دامن دے اندر رکھیا کوئی باہر نہ جائے بھائی ادھر ہی رہو فرمایا اس کتورے دا کام میں ہوندا ہے کہ بکری نو جڑی تھوڑی جی پیچھے رہ جائے تو انہوں پیچھوں تکا دے کے تے ریوڑ دے نال ملا چھڑدا ہے کوئی سجے کھبے باہر ہو رہی ہوئے انہوں ادھروں شیک شاک کے تے انہوں ریوڑ دا حصہ بنا چھڑدا ہے تاکہ کوئی انہوں بیڑیاں نہ لے جائے فرمایا میں حضور دی امت دا ایک نکا جہا کتورا ماں سرکار دی امت ادھر جاندی سی تے میں کہندا سوئے ادھر نہ جانا ادھر رافضی کھلوتے میں پھر حضور دی امت دا کوئی فرد ادھر جاندہ سی میں کہندا چلیا ادھر نہ جائیں ادھر خارجی کھڑائی ہے کوئی ادھر جاندہ سی میں کہندا سا ادھر نہ جائیں ادھر ناسبی کھڑائی ہے کوئی ادھر جاندہ سی میں کہندا سا چلیا ادھر نہ جائیں ادھر تے مرزائی کھڑے نہیں میں سارے نو شیک شیک کے کٹھیاں کر کے میں سارے نو کٹھا کیتا رب نو میری ادا پسند آئی اللہ نے میرے واسطے اگے موجاں لا چھڑیاں انی گل ہے ساڈا کام ہے بانگ دینا تے پریشانی چھاڑ دیو جو بھی نہیں آ رہا بشمول پیر حضرات علماء مولوی سیاستدان سماجی حضرات فلاں 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 کدا کدا نہ لئیے تے کنوں کنوں چھڑیے سارے تے ساڈے مخالف ہیں تے اچھا کیوں نہیں پریشان ہونا فرمایا حافظ شیرازی کہندے ہیں دے حد حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا بخاصہ می دے حد بادہ تواڈے چو اکثر بندے ہوئے جنہاں دا شناختی کارڈ ہی نہیں بنیا بچے تو بھئی انہاں نو الیکشن وچ کی فائدہ ہے اے ادوں تانوں پتہ چلے گا جدوں اے بم بن جان گے اجی بھی ساڈے نال یعنی 60% تے وہ لوگ ہیں جنہاں دا شناختی کارڈ ہی نہیں ہے جڑی نویں کھیپ آ رہی ہے جڑے دودھ پینے ہیں جنج کر رہے ہیں اس لیے حافظ شیرازی کے اندر پریشان نہیں ہونا وقاص صاحب نے محنت کی تھی انہوں نے سنگیاں نے محنت کی تھی 2 چکر لائے میں نے حکم دیتا میں آ گیا رفاقت صاحب نو پتہ چلیا انہوں نے 2-4 نو کیا بھئی تسی آنا ہے تسی آگے حضرت مولانا نے فرمایا بھئی تو آنا ہے 2-4 بندے اتھو آگے مخدوم صاحب نے کیا محفل این سارے ایک دوسرے ایک کارواں بڑھا کے پہنچ گئے ہو جڑا نہیں آیا او دے واسطے حافظ شیرازی کہندہ ہے دے حد حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرہ بخاصہ می دے حد بادہ نوشیدہ خدرہ حافظ شیرازی کہندہ جلیا پھر اللہ اپنے حبیب دی محبت تاریک نو تے نہیں نہ دیندہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اللہ اپنے حبیب اے تے چون چون کے دیندہ ہے دعوت دینی ہے لیکن اے نہیں سوچنا جے اے نہ آیا تے دین دا کم نہیں ہوئے گا اے نہیں سوچنا کیوں اے تے شاہی کوئی نہیں سرکار دا سکا چاچا ابو لہب او نال نہیں ٹوریا ابو جہل نال نہیں ٹوریا اتبا جڑے سردار سن شہبہ ولید نال نہیں ٹوریا سکا چاچا 40 سال حضور دے جلوے ویکھے جی 40 سال سکا چاچا بولا بچپن ویکھے آج جوانی ویکھی پھر حضور دا تے بچپن ہی جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ بچپن کا یہ عالم ہے کہ حضور نے اپنے چچا جان نو پوچھا حضور چچا جان نو حضرت عباس نو کہ تسی کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے شہزادے میں ایک واری تو انو حضرت علیمہ دے گھر ملن وستے گیا ادھوں تسی انہوں دے پنگوڑے چارام کر رہے سو تے گھر کوئی بھی نہیں سی تسی کلے ہی سو تو میں تو انو ملن واسطے گیا تو میں اتھے بڑا عجیب منظر ویکھیا فرمایا چاچا کی ویکھیا عرض کرن لگے حضور میں ویکھیا رأیتو کا فی المہدی تناغل کمر حیث و شرط الیہ مال حضور میں بڑا عجیب منظر ویکھیا تسی پنگوڑے چران کر رہے سو تو جدر آپ جناب دی مبارک انگلی جاندی سی فلک دا چانوی ادھری غلامیاں پیش کردہ سی اس طرح کر تو میں ادوں دا ہی مان بیٹھا سا لیکن اظہار بعد ہی چاہ کے کیتا ایک دے اس گل دا خیال رکھنا ہے کہ اپنا کام میں دعوت دینا باقی اس تو بعد پھر اپنی اپنی مرضی ہے پھر کہ رب کے نو چوندہ ہے ہاں رب چوندہ ہے تحریک لبیک کے چونن تو بغیر بندہ نہیں آ سکتا تے دوسری میرے سامنے جڑی کتاب ہے اے قرآن تو بعد سب تو افضل مقام ہے جی ادا صحیح بخاری اور
جڑا نسخہ میرے ہاتھ چ اس ٹائم مکہ شریف یہ نسخہ پڑھایا جاتا ہے، مدینہ منورہ یہ نسخہ پڑھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ساڈا جڑا وڈا دشمن ہے جیلمی او دے سامنے بھی یہی نسخہ ہے، ساڈا کی سائیاں دا جڑا سائیاں دا نہیں ہو سکیا، ہر گل دے اندروں کیڑے، ہر گل دے اندروں کیڑے، اے اگر اے مان لئیے تواڈے نال میں کھل کے گل کر رہے ہیں، جے مان لئیے جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے تے دا مطلب ہے 1300 سال دین مشکوک ہو گیا ہے، کسی نو ہی دین نہیں سمجھ آیا، نو سمجھ آیا، اے ہی بخاریوں دے سامنے ہے۔ اور پھر انداز دیکھو، کہندہ سی کہ گل کرن دا کچھ سونا انداز بھی ہونا چاہیے، اختلاف بھی بندہ کرے، چاہدہ کرے، جی میں دا مرضی کرو پر چاہدہ کرو یار۔ اے کی ہویا جی آٹا گن دیں ہلدی کیوں، اے بھی کوئی گل ہوئی ہے؟ انجن دیکھو انجن کر دس بابا جان دی تحریک میں اس طرح کر کے جدوں قاضی فائز نے فیصلہ دیتا ہے نا جی مرزائیاں دے حق تے کہندا جی اب چونکہ یہ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ سے لکھا گیا ہے، میں دیکھوں گا یہ جو چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں جی ہم یہ واپس کروائیں گے، اس طرح کر اس کو کون واپس کرواتا ہے؟ میں کہا تیرے انجنج کرن نال کچھ نہیں ہویا، البتہ ظہیر الحسن شاہ صاحب نے انج کیتا سارا مسئلہ وڈیائیاں جڑیاں اللہ واسطے تے اللہ دے حبیب واسطے۔ میں دوسری تواڈے سامنے گل کرنی ہے کہ اس گل تے بھی نہیں پریشان ہونا بھائی، اگلا لینڈ کروزر تے آ رہا ہے تے ساڈا جڑا کینڈیڈیٹ ہے وہ پاکستان دے اندر جڑے الیکشن ہوئے کوئی موٹر سائیکل تے آ رہا ہے، کوئی کسی کو لوگ گڈی مانگ کے آ رہا ہے، بلکہ انہوں دسنا پہندا ہے تو کینڈیڈیٹ ہے۔ انج بھی ہویا ہے ہی کچھ نہیں، لیکن جذبے اور جنون سبحان اللہ۔ تے کدی کسی دی 4 ٹائراں لی گڈی ویکھ کے مہنگی گڈی کدی بھی دل دے اندر نہیں آنا وہ انہاں کول تے بڑا کچھ ہے نہ، جو کچھ تواڈے کول ہے کسی کول بھی۔ میں بخاری شریف تو انداز رہا صفحہ نمبر 733 ہے، حدیث نمبر ہے 4333۔ غزوہ حنین ہویا جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی ہیں، غزوہ حنین دے اندر اتنا مال حضور دی بارگاہ چایا، مال غنیمت، کہ ایک صحابی نو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ وڈی عید آندی قربانی ہوندی اونٹ دی تے کدی کسی نو کہنا ہی نہیں پیا قربانی کرو، قربانی دا گوشت لے جانا، اڈیاں بھی لے جانے تے جڑا ماڑا جا اونٹ ہے ساڈے پنجاب پاکستان دا، اے 2.5-3 لاکھ دا ہے، عرب دے تے اونٹ ہے سبحان اللہ، انہاں دی تے چال دے پیسے ہوندے ہیں بھائی۔ 100 اونٹ ایک صحابی کو ملا، بکریاں، چاندی، بلکہ حضرت عباس فرماندے ہیں حضور نے میں نو اتنا سونا عنایت کیتا کہ میرے کو چکیا بھی نہیں سی جا رہا، لیکن سب کچھ رسول اللہ نے مہاجرین نو دیتا۔ وَلَمْ يُعْتِ الْأَنصَارَ شَيْئًا قَطْ، حضور نے انصار نو کچھ بھی نہیں دیتا۔ مہاجرین و صحابہ جڑے ہجرت کر کے آئے، انصار و صحابہ جنہوں نے مدینہ منورہ چ حضور نو ویلکم کیتا، حضور نے انصار نو کوئی شے نہیں دیتی، سب کچھ مہاجرین نو دیتا۔ یہ دیکھ بھی سبق ہوندہ ہے کہ کدی تسی کہندے ہو جی اسی گئے ہیں مرکز تے امیر صاحب فلان نال مل رہے ہیں، فلان نال مینوں نہیں ملے، تے اے سبق سن دے جانا، ادھر بہت کچھ چھپیا ہوندہ ہے۔ دل کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں، دور رہ کر بھی قریب ہوتے ہیں، اور محبت کے لیے یہ یاد رکھیے گا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، محبت کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہے۔ لکھ لو جی اپنے دل دی ڈائری تے لکھ لو، تو انہوں ایسی جگہ تے کام آئے گی جتوں تو انہوں شیطان سجے کھبے لے کے جا رہے ہوئے گا، اے جملہ تو اڈے اگے کھلوتا ہوئے گا تے تو اڈا ایمان بچا لوے گا۔ محبت واسطے ملاقات ضروری نہیں، کوئی ویکھ کے بھی ابو لہب ہے، کوئی بن ڈٹھیاں بھی ویسے کرنی بن جاندہ ہے، ضروری نہیں ہے، بس تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل ہے اور کوئی بن دیکھے بھی علم الدین ہے۔ جب انصار
انصار کو کچھ نہیں ملا. تو جو یہ آپ کے شہزادے جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو دیکھ کر حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, انصار کو کچھ نہیں ملا تو جن کی عمریں کم تھی انہوں نے کہا, جو ابھی حضور کی صحبت میں کم بیٹھے تھے, کہ جنگاں اسی لڑ رہے ہیں تے مال غنیمت مہاجرین نو ملیا, سپورٹ ساری ساڑی ہے, اسی کیتا سارا کچھ پیش کیتا. بلکہ انصار کی میں سے کسی کی 2 بیویاں تھی, تو جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے, ایک انہوں نے طلاق دے دی, عدت گزار کے کہا میرے مہاجر بھائی سے شادی کر. 2 کار سن, ایک کار مہاجر نو دے دیتا, 2 باغ سن, ایک باغ مہاجر بھائی دے نویں لا چھڑیا. اے تہاڈا ہے. اب صرف اتنی گل ہوئی کہ سانو کچھ نہیں لبیا, انہوں نے سارا کچھ دے دیتا. یہ بات حضور نے سن لی, اسی وقت اجلاس طلب کیا. سرکار نے فرمایا سارے آ جاؤ. اب جب رسول اللہ نے بلایا, اب صحابہ کی حالت یہ کہ حضرات صحابہ بہت پریشان. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں فوری طور پر جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جو ہمارے بڑے صحابہ ہیں فلم یقولوا شیئا, اے گال انہوں نے نہیں کی تھی. وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانٌ, یہ نکے نکے جڑے بچن جنہاں دے اجی دند بھی پورے نہیں آئے, یعنی عمریں ان کی بڑی کم ہے, وہ شعور والی عمر کو نہیں پہنچے. حضور انہوں نے کوئی گال کر چھڑی, اسی معافی مانگتے ہیں. حضور نے فرمایا میں تہاڈے نال رنج نہیں ہوں, تہاڈے میں ویسے بلایا ہو, میری گل سنو. فرمایا اے ہی گل کر رہے ہو نا کہ میں مہاجرین نو بہت کچھ دیتا, تہانوں کچھ نہیں دیتا, تو سنو پھر. فرمایا اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول اللہ الى رحالکم. فرمایا اس گل تے خوش نہیں ہوندے کہ جدوں کوئی اور گھر پہنچے گا وہ پوچھن گے کرم والے اج کی لے کے آئے ہو, کوئی کہے گا 100 اونٹ لے کے آیا, کوئی کہے گا 100 بکریاں لے کے آئے, کوئی کہے گا سونا لے کے آئے, چاندی لے کے آیا. تو تسی شام نو گھر پہنچو کہ گھر والے کہن گے کی لے کے آئے ہو, تسی کہو گے اسی اللہ دا حبیب لے کے آئے. تانوں اور کی چاہیے؟ فرمایا میرا تہاڈے نال وعدہ ہے, میرا مزار بھی تہاڈے محلے وچ بنے گا, قیامت تک دنیا میں تہاڈے محلے اسلام پیش کرے. فخر کا دریچہ دل میں یوں باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے. فرمایا اس غلط نہیں پڑے, اے مال کی ہے, کدی بھی نہیں ویکھنا بھائی وہ اتنا امیر ہے, دے کول اتنا کچھ ہے, دے کول گڈیاں آنا جانا نہ جلیا. کدی بھی نہیں ویکھنا ساری دنیا ادھر جاندی, ساری دنیا ادھر جائے, آپاں نجف جانا ہے, آپاں کربلا جانا ہے. اسی 72 دے نال کھڑے ہیں, 72 دے نال. 7 سال عمر ہے حضرت مسلم بن عقیل دے بیٹے محمد اور دوسرے ابراہیم, جنہوں نے قربان اسی تے کھا رہے ہیں, اسی کھا رہے ہیں, قربانیاں نہیں دیتی ہیں. قربانیاں بابا جی دے گئے. پھلاں والےاں دا کاروبار بابا جی ٹور گئے, ساؤنڈ والےاں دا کاروبار بابا جی ٹور گئے, مولویاں دی روٹی بابا جی سیدھی کر گئے, پھر بھی نہیں بول دے حضور واسطے. پھلاں والے نوں کون پوچھتا سی, کتھے جی انہاں دا ریٹ ہوندا سی, ہن کتھے پہنچ گیا. جڑے خرید کے لے کے انہاں کولوں پوچھ لینا 4 سال پہلے 6 سال پہلے انہاں دا ریٹ کی سی, ہن کتھے پہنچے. کیوں کہندے بھائی ہن او جتھے پھل پے ہوندے تے دنیا دس رہی ہوندی ہے ایتھوں لبیک علی لنگ کے گئے نے بھائی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. اج بھی ساڈے بابا جی دی اس گل تے نہیں پریشان ہونا, او دے کول کی, او دے کول کی, او دے کول ساری. اوہو ساڈے دادا مرشد حضرت کرما والے سرکار آپ نے ایک باری گل کی, آپ نے حضور دے نور دیاں بڑیاں مثالاں دیندے سن کہ بھائی رسول اللہ دا نور مبارک کس طرح, حضور دا نور مبارک کس طرح. تے ایک باری ایک بندہ کھلو گیا, کہن لگیا جی نور دیاں گلاں بڑیاں کردے ہو تے کدی نور دا رنگ نہیں دسیا. اے جڑے تسی پول لوائے نا اے مصنوعی نور ہے, اے حقیقی نور نہیں ہے. اے ادھر پہ رہا تے کوئی سامنے نو ہی کہہ چھڑے گا میرے ورگوں میں ویکھو بڑا سونا رنگ سی, اے رنگ دے رہے ہیں, ریفلیکٹ ہو رہے ہیں, اے نور نہیں ہے. انہیں کہ حضور نور دیاں گلاں بڑیاں کر دے ہو, رنگ نہیں دسیا نے. فرمایا نور دا رنگ ہوندا ہی نہیں. نور دا رنگ, انہیں کہا پھر کس چیز دا رنگ ہوندا ہے؟ فرمایا ظرف دا رنگ ہوندا. انہیں کہا دا مطلب کی, حضرت کرما والے سرکار نے 1-2 لفظوں دے اندر مسئلہ سمجھا. فرمایا دا مطلب ہے وے ساری دنیا دے گورے ایک پاسے تے بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے.
نہ انی جی گل ہے تے نکی عید تے بھی حضرت بلال نے نویں کپڑے نہیں کدی سلوائے تے وڈی عید تے بھی عاشقاں دیاں اداواں وکھریاں ہوندیاں ہووے حضور دا عاشق وکھری اودی ادا ہوئے گی جناب عجیب گل نہیں ہے کہ 70 صحابہ عہد دے اندر شہید ہوئے اور 70 چو 30 صحابہ صرف حضور دے ارد گرد طواف کر دیں اپنی جان دے یعنی 70 صحابہ چو 30 باقی جڑے صحابہ او اعلائے کلمت اللہ اللہ دے کلمے دی بلندی واسطے شہید ہوئے لیکن 30 صحابہ او سن جڑے حضور دے ارد گرد نہ حالے دی شکل دے اندر سن اور حضور تک انہوں نے کوئی تیر نہیں آن دیتا اور بلکہ جدوں کوئی تیر آ رہا ہوندا سی تو انج کردے سن وجہی دون وجہی کا یا رسول اللہ نہری دون نہری کا یا رسول اللہ نفسی دون نفسی کا یا رسول اللہ حضور میرا چہرہ تواڈے چہرے تے قربان میری گردن آپ دی مبارک گردن تے قربان تے میری جند تواڈی جند جان تو قربان ہوئے 30 صحابہ اور حضرت ابو دجانہ تھی حالت ایسی کہ حضرت ابو دجانہ حضور دے ہوتے جھک گئے اللہ یعنی اپنی کانڈ آپ نے دشمنہ وال کر چھڑی اور حضور دے مبارک سر انور دے آگے آگے جھک گئے اور اتنے تیر لگے کہ صحابہ کہندن کہ جدوں بعد وچ حضرت ابو دجانہ جا رہے سن تے انج لگدا سی کل کن فوز جویں سے جا رہی ہوندی لیکن حضور دی ذات والا دے اوتے جھکے بھئی اے جویں پتہ چلیا جی ساڈا ایک سنگی بابا جی دا دنیا تو ٹر گیا ہے دلاں چ ملال آ گیا ایک میسج آ جائے گھر دے اندر پریشانی آ گئی تو فوراً محفل چوں بندے اٹھ کے نکل جان کے بھئی گھر پریشانی آ گئی پہنچی ہوتے تے جانے جانے وہ پتہ نہیں کی ہو گیا پتہ نہیں کی ہو گیا پتہ نہیں ادھروں مسلسل تیر لگ رہے ہیں آمنے احد جڑی جنگ کے بالکل آمنے سامنے ہوئی ہے جڑے مدینہ شریف گئے انہوں نے پتہ ہے انج آمنے سامنے دونوں لشکر سن تیر آ رہے ہیں تے حضرت ابو دجانہ جھکیں تیر لگ رہے ہیں لیکن مسئلہ کی آپ دی اکھاں چوں اتھرو نہیں حضور نے فرمایا ابو دجانہ کی مسئلہ ہے کہ اتنے تیر کھا کے بھی اکھاں چوں اتھرو نہیں عرض کیتا کروں تیرے نام پہ جان فدا اگر کوئی بندہ میں نو کتاب وچ گل وکھا چھڈے گا کہ ابو دجانہ روئے اے پگڑی بھی ہوتی تے میں اودی خدمت وچ 1.5 روپے دیاں کتاباں دے دیاں اللہ اکبر حضرت ابو دجانہ نہیں روئے حضرت زیاد بن سکن دے بارے حضور نے فرمایا کون ہے جڑا اپنی جان ساڑی جان تے قربان کرے زیاد بن سکن نے کیا میں کراں گا انج کیا تے نال ہی جناب ادھروں تیر تے آپ گھائل ہو کے زخمی ہو کے زمین تے ڈھہ پے تے حضور پر نور بلند مقام دے ہوتے سن پہاڑی دے انہوں نے کیا کہ میری زندگی مکن لگی تے اپنے آپ نے جس طرح کر کے ہمت نہیں وجود کے اندر لیکن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے کے یا اپنے آپ نو زیادہ حرکت دے کے حضور وال لے کے جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا زیاد کی کروں ہیں عرض کی تو حضور جدوں دا کلمہ پڑھیا ایک آرزو سی کہ جدوں آخری ویلے آئے میرا رخسار تواڈے قدماں دے اوتے ہونا چاہیے تیرا در ہو میرا سر ہو تو حضور نے کی کیتا امام ابن اسیر نے لکھیا فوسدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ حضور نے اپنے مبارک پاؤں خود اتے کر چھڑے حضرت زیاد بن سکر نے اتے اپنا رخسار رکھ کے نا حضور نو ویکھ کے کیا منم بہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن برخ تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور آرزو ایسی کہ جدو روح نکل رہی ہوئے تسی محنتا کرے ہو میں تو انو ویکھ رہا ہوا اگر اے فارسی انو اردو چ لے کے آواں تو حضور آرزو سی کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت اور گل ختم کریے میں موضوع حضور دے کسی خاص غلام دی وجہ تو چھڑ پیا کہ حضور دے عاشقاں دیاں اپنی اداواں ہوندیاں کہ اتھرو نہیں آیا اے تے میں گل کی تھی ایک فون آ جائے تے محفل ختم ہو جائے گی بندے چلے جان گے تو ام عامر نے پہلا قدم احد دے اندر رکھیا تے آواز آئی تواڈے والد صاحب شہید ہو گئے تے انج کر کے نا صحابہ نوں اگے ہٹو دسو میرے آقا مولا دا کی حال ہے دوسرا قدم رکھیا آواز آئی قتل ابنو کی پتر بھی شہید ہو گیا فرمایا ہٹا حضور دا دسو کی حال ہے تیسرا آیا قتل زوجو کی تواڈے شوہر شہید ہو گئے فرمایا چھڈو شوہر نو گیا نو کی کرنا
بس ٹھیک ہے چلے گئے شہید ہو کے چنگی گل ہے کوئی مندی گل تے نہیں. چوتھی آواز آئی حضور بھائی بھی تھوڑا شہید ہو گیا, پتر پیو شوہر تے بیٹا, اے 4 رشتے حضرت ام عامر نے 5-7 سیکنڈ دے اندر قربان کیتے. اکھاں چ اتھرو نہیں آیا, ایک ہی گردان ایک ہی ہے. حضور دی زیارت کراؤ. فرمایا حضور اوپر جلوہ کرتے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مبارک غزوے میں بہت زخمی بھی ہوئے. حضور کو جدوں لے کے گئے صحابہ تے فاخذت بناحیۃ ثوبہ, ناحیہ اے کنارے نو کہنے اے کنارے اینو ناحیہ. تو حضور کے دامن اطہر کا کنارہ پکڑ کے کہنے لگی, ادا ترجمہ کرنے والے چلے گئے دنیا. قرآن تو انہوں بڑے پڑھ کے سنان گے, سیگے سنانا لے ٹرا کے حدیثاں بڑی ہیں. میں عرب شریف حاضر ہوا تو تقریباً پونا سٹیج جانتا ہے اور پونا مجمع جانتا ہے, سوائے ایک حصے کے شاید ان کو نہ پتا ہو. استاد صاحب ایک حدیث پاک بہت شوق سے, کبھی بہت قبولیت والا کوئی کسی جگہ استاد صاحب کہتے تھے آؤ پھر میں تو امام حسن علی حدیث سناؤں. سناتے تھے حضور کا حلیہ مبارک, حضور چلتے کیسے تھے. حضرت امام حسن نے کہا میرے نانا جان کے رخسار کیسے تھے, ابرو کیسے تھے, ہاتھ کیسے تھے, ہتھیلیاں کیسی تھی اور مبارک انگلیاں کیسی تھی, مبارک ناخن کیسے تھے. حضور کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا محو استراحت ہونا. میں نے عرب شریف دا ایک آدمی ملیا, وہ استاد صاحب دی حدیث بہت پوری دنیا پڑھایا جاتا ہے حضور کا سراپا. وہ مجھے کہنے لگا عربی میں, کہنے لگا ساڑھے تھے جڑے شیوخ ہیں وڈے وڈے شیوخ, وہ بھی پڑھان دیں اولیاء حضور دا, وہ بھی دس دیں عربی دے اندر کہ حضور کا چہرہ مبارک ایسے تھا. لیکن جو تمہارا شیخ پاکستان ہے وہ بھی بتاتا ہے, مگر ایک فرق ہے. عرب جڑا جمعہ تھے مدینے, وہ کہہ رہے ایک بڑا فرق ہے. میں نے کہا مل فرق کی فرق ہے. ساڑھے بابے جڑے توڑے ہیں متوے جنہوں نے جبے کبے پائے, انہیں کی فرق ہے. وہ کہنے لگا بڑا سادہ جھٹکا جو انہیں فرق دسیا جناب, عشق جھٹکیاں کو لیوں. پڑھے لکھے لوگوں نے کی پتا عشق کی ہے, پڑھے لکھے انہوں کی پتا ہے. تو کوئی ہے نا درویشاں کو لو ملنگاں کو لو پوچھے, 200 روپے لے ملنگاں کو لو پوچھو عشق کی ہے. وہ مدینہ شریف دا ملنگ میں کہنے لگیا نہ, وہ صرف انہیں میری پگڑی دیکھی, انہوں نے کہا کہ شیخ قادم حسین رضوی. میں کہا جی اسی شاگرداں پڑھے جی, وہ تو بس وہ چھیڑے پہ آ گئے. انہیں فرق دسیا. انہیں کیا فرق ہے کہ جدوں ساڈا محدث ساڈا شیخ دستا ہے کہ حضور کا چہرہ ایسا تھا, تو وہ کتاب کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ آقا و مولا کا چہرہ. وعن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا ان حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتہی ان یصف لی من شیئا نتعلق به فقال كان رسول الله فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان انفرقت حقيقته فرقا وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه ذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية صفي صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعة يخطو تكفيا ويمشي هونا زريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك لبيك
پتہ نہیں ہوتا یہ حدیث پاک کہیں میں ساڈے بابا جی پڑھ کے گل ختم. لیکن ایک دو مجمع ایسے ملے کہ جہاں بڑا دل کیا سنانے کا, ان کو کہہ کے سنایا تو انہوں بغیر کہنے تو سنا چھٹی. اج بھی ساڈے بابا جی دی. اچھا انہوں نے عربی سمجھ آندی ہے فخم کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو استاذ ہیں شیوخ ہیں جب وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں وہ کتاب سے دیکھ کر بتاتے جاتے ہیں چہرہ ایسے تھا سینہ ایسے تھا, لیکن کہنے لگا وہ جو تمہارے شیخ ہیں نا اس پگڑی والے وہ جب بتاتے ہیں وہ کتاب دیکھ کر نہیں بتاتے, وہ چہرہ دیکھ کر بتا رہے ہوتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. انہیں فرعون نے کہا یہ فرق ہے کہ یہ پڑھ کے بتاتے ہیں وہ ویکھ کے کہندے ہیں الطیف سرا من طلعته. او جدو کہندے ہیں نا الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرته نا من نظرته نینان دیاں فوجاں سر چڑیاں. وہ کہنے لگا ساڑھے تے ویک کے دس دن ساڑھے ادھر ویک کے دس دن توڑا ادھر ویک کے دس دن. اج بھی ساڈے بابا جی دی. نہیں ہاتھ لے رہا کے بولو جس نے 19-20-21 نومبر مرکز غیرت و حمیت جا کے کہنا ہے آج یہاں تیاری کر کے بولو قیامت تک ساڈے بابا جی دی. ویسے بھی کوٹ عبد المالک علیہ نال بابا جی دا بڑا پیار سی آج بھی بڑی توجہ ہے جی الحمدللہ. اج ایک بندہ کہندا جی او نون لیگ پی ٹی آئی دے بڑے جلسے ہو دنیا بڑی ہاں جی تواڈے چھوٹے چھوٹے جلسے ہوندے. میں کیا جلیا صرف کاؤنٹنگ نہیں کری دی اے بھی ویکھیدا ہے خسرے کتنے تے بندے دے پتر کتنے بیٹھے ہیں ہجڑے کتنے جڑے دے پتر کتنے بیٹھے. اور 7ویں سپارے دا تیسرا رکوع ہے اللہ پاک فرماندا ہے کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. سونا رب فرماندا ہے محبوب انہاں نوں کہہ دیو کدی پاک تے ناپاک برابر ہو اللہ پاویں ناپاک زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. کدھر گئے جی آج جوڑے کہتے ہیں انج کر دیاں گے تے اونج کر دیاں گے تے فلانا ہو جائے گا جی سانو کو روک نہیں سکدا تے اگلے 10 سال بھی ساڈے تے اگلے میں کہا کتھے اللہ اکبر. اوتھے جلسہ او منسوخ ہو گیا اوتھے احتجاج او منسوخ ہو گیا اوتھے او منسوخ. میں کیا کیوں کہندن کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے نہ بابے نو دکھ دیندے نہ اج ذلیل ہوندے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک باقی لبیک. باقی ہے جڑے ٹماٹر دو آج کل لندن گئے میں اے دے بارے چ کوئی گل کروں گا جنہیں ماں دا جنازہ نہیں پڑھیا انہیں تواڈے نال کیڑی وفا. اللہ حقے حقے حقے. میں لمیاں گلاں دا قائل ہی نہیں ہاں. ویسے بھی حضرت پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب پڑھیا کر دین نہاں اندر 2 حرفے سر کارس کہندن 2 لمحے گل مک جاندی ہے مقام عشق ممبر نیس دارست. عشق دی گل تے تختہ دار تے بھی جا کے ہوندی. عاشقاں دے رنگ اپنے اپنے ہوندے نے. ہووے حضور دا عاشق جی تے 4 رشتے قربان کر کے تے وہ بابا جی دا ترجمہ کردے سن کہ حضرت ام عامر نے حضور دے چہرے دی زیارت کر کے کیا کہ لاو بالی دا سلم تا من عتبہ. اے دا معنی جڑا بابا جی بندہ نچ پیندا ہے. بابا جی کہندے حضرت ام عامر کہ حضور پیو قربان پتر قربان بیٹا بھائی قربان شوہر قربان 4 رشتے شہید ہو گئے لیکن تواڈے ہوندے کوئی سانو پریشان نہیں کر سکتے. اے ترجمہ بابا جی دا نے تواڈے ہوندے کوئی پریشانی سانو پریشان نہیں کر سکتے. تسی کیوں پریشان ہو جنہاں دا خصم کوئی نہیں جنہاں دا سائیں کوئی نہیں. تے تسی بغداد والے نجف والے کربلا والے ہلا موصل سامرا تواڈے تے شہنشاہ ہوتے آرام کر تانوں کدی پریشان. پہلے اسی مشکل سان کوئی مشکل آ جاندی سی جدوں دے مشکل کشا دے غلام بنے ہاں ادوں دیاں مشکلاں مشکل چ ہووے حضور دا عاشق جی او دے اپنے اپنے رنگ نے. ایتھے بھی پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ چھپ کے فقیر بیٹھے ہیں جی تے گل میں ختم کردا. حضور دا عاشق ہوئے تو دی وکھری ایک جگ وچ پہچان ہوندی ہے او دی ریت ہوندی ہے. ساڈے پاکستان دے اندر ایک
ٹی وی شو ہوندا سی کچھ عرصہ پہلے مرحوم طارق عزیز ایک پروگرام کرتے سن وہ انہوں نے ایک سوال پوچھا 1300 سال دے اندر ان دا سوال نہیں ہوا جڑا انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ڈبل انعام دیاں گا تو وہ آڈیٹوریم دے اندر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوندے سن وچ ایک دو ساڈے ورگے ان پڑھ بھی ہوندے سن انہوں نے سوال پوچھا انہوں نے کہا کیا اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تھا کیا رسول اللہ کو تیرنا آتا تھا سارا مجمع نا جی بک من گنگا ہو گیا کیونکہ کدی سوال ہی نہیں سنیا ساری پورا مجمع سناٹا چھا گیا کی جواب دئیے تے ہووے حضور دا عاشق جو کتھے بھی بیٹھا ہوئے آخری ایک بندہ بیٹھا سی ٹائی پا کے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ انہیں ہاتھ کھڑا کیا کچھ دیر تو بعد انہیں کہا میں جواب دینا کہا جی دیو جواب انہیں کہا اتھے نہیں دیاں گا ایتھے نال آ کے کھڑا کر تو آڈے نال کھڑا ہو کے دیاں گا بلایا انہوں ایتھے زندگی جو نے پہلی باری مائک پکڑیا مائک پکڑ کے کہندا ہاں ہمارے آقا و مولا کو تیرنا آتا تھا تے پہلے جدوں جواب صحیح ہوندا سی نا تاڑیاں وجدیاں سن تو اتھے کسی بندے نے تاڑی نہ ماری کیونکہ جواب تے ہے لیکن دلیل کوئی نہیں انہیں اے کیا جی تیرنا آندا سی تو وہ جا رہا طارق عزیز نے کہا کدھر انہوں نے کہا آپ نے پوچھا تیرنا آتا تو میں نے کہہ دیا تیرنا آتا تھا بس بات ختم ہو گئی ہے اس نے کہا کہیں کسی کتاب میں پڑھا ہے اس نے کہا کوئی کتاب نہیں پڑھی پھر بھی کہتا ہوں رسول اللہ کو تیرنا آتا اے دے کہندن آیت نمبر 32 تے صفحہ نمبر 36 تے سورت نمبر 37 اس تو بغیر گل ہی نہیں کہندن پہلے حوالہ دیو اقبال کلندر لاہوری کہندا داتا صاحب نے کدی بھی کسی نے حوالہ نہیں دکھایا لیکن عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبین شاشکار شد اسرار عشق اقبال کہندا داتا صاحب دا متھا اتنا سونا سی غیر مسلم متھا ویکھدا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی تسی کیڑا 14 لاکھ مسلمان کیتا کھے مسلمان کیتا نے کلمہ پڑھن تو بعد کہندا نبی میرے جیسے اے کلمہ پڑھایا نے حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی بھی مانا نہ جائے گا اس نے کہا یہ کیا بات ہے تم وہاں سے چل کر آئے ہو اور ایتھے آ کے تو یہی کہنا سی جی کسی کتاب میں نہیں پڑھا تو پھر بھی تیرنا آتا تھا گل پوری کر انہیں کیا جی دینا ہی نہیں سنجے بادی سارے لے رہے انہیں کیا جی میں کہتا ہوں تیرنا آتا تھا سنو دلیل انہیں دلیل دیتی 14 طبق روشن کر چڑھے توڑی سبحان اللہ ہوئے تھے میں تو انہوں گال سنا ہوا انہیں کیا تیرنا آندہ سی انہیں کہا کیسے انہیں جواب دیتا اس نے کہا قبلہ میں نے مدرسے کا بوہ بھی میں مدرسے دا بوہ بھی نہیں ویکھیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی پھر بھی میں کہنا تیرنا آندہ سی کیوں وجہ ہے کہ نہ تیر سکنا اے عیب ہے تے اللہ نے اپنے نبی چیب رکھے ہی کوئی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک انہیں کہا نہ تیر سکنا ہے عیب ہے تے اللہ نے اپنے یار دے اندر عیب رکھی ہے انی گل ہے جناب سمجھ آ جائے داڑھی منڈے نو آ جائے نہ آئے تے تنی تو بھی تھلے رکھیو من نہ آئے محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو سانو کہندے ہیں تو انہوں آن ہی نہیں دینا کیونکہ نکے نکے بال ان تحریک لبیک ہے میں کیا ابو جال نو بھی لمیاں پانا لے دو نکے نکے بال سنے ہوئے حضور دا عاشق کو حراز دے اندر خوش رہندا انہوں کٹیا جا رہے ہوئے پھر بھی خوش ہے وہ جیل دے اندر ہوئے پھر بھی خوش ہے علامہ نیازی جدو رہاؤ کیا ہے نا پہلے سزائے موت ہوئی پھر عمر قید دے اندر تبدیل ہوئی پھر رہائی ہوئی جی جیل چو ایک پیر باہر رکھیا تو انہوں نے کہا ان جا کے باہر کوئی تقریر ہلکی کرنا ایک پیر اندر ہے تو ایک پیر باہر ہے کہ آپ نے اتھے کھلو کے کیا میں باہر جیٹ ٹور گیا یہ دوجا پیر بھی میں باہر کٹ چھڑیا میری رہائی ہو گئی تے باہر جا کے پہلی گالے ہی کرانگا مرزائی کافر مرزائیوں پہ لعنت
ہن بازو اس کانے تے لعنت پا کے ایتھے رکھ کے بولو تاجدار ختم نبوت. میں باہر جا کے ہی کہوں گا مرزا غافر گل ہی مکی. بلے بلے سبحان اللہ. فقتلو اتنی گل ہوندی جی ہووے حضور دا عاشق او ہر رنگ دے اندر ہر حال دے اندر مزہ لیندا ہے. ممتاز قادری نے آخری گل کیتی جیلر نو کہن لگا کہ میری اکھاں دے اگے پٹی نہیں بننی. حالانکہ سزائے موت دا جڑا مسافر ہوندا پٹی بننی جاندی. انہیں کہا پٹی نہیں بننی. انہیں کہا کیوں؟ ہووے حضور دا عاشق. ممتاز بھڑک کے کہن لگا پٹی تا نہیں بننی کہ میں تے رسول اللہ نو ویکھنا ہے اوتھے. ہووے حضور دا عاشق جی او ہر حال دے اندر مزہ لیندا ہے رنگ لیندا ہے اور نور لیندا ہے کیفیت لیندا ہے. خواجہ صاحب دی گل تے گل ختم. خواجہ غلام میں فرید کوٹ مٹھن والے آپ جدوں حج تے تشریف لے کے جا رہے سن رستے ڈاکو پہ گئے تے ڈاکواں نے آپ نو بن کے لٹیا بھی کٹیا بھی تے بنیا بھی تے سارا کچھ کھو لیا آپ کولو. زادے راہ بھی واپس لے لیا. اونٹاں تے گھوڑیاں دے اوتے سفر ہوندا سی. 2 دن دا سفر ہے مدینہ منورہ دا. تو انہوں نے بن کے کٹیا سارے قافلے کولو سارا کچھ لے لیا. تو ہے حضور دا عاشق تے سارا کچھ انہوں نے دے کے کہنے جلیو سارا کچھ تے لے چکے ہو تے رون بھی نہیں دیتا نے کٹیا بھی نے بنیا بھی نے. تے ہن ایک نیکی کر چھڈو کہ 2 دن دا سفر ہے مدینہ منورہ دا ساڈے کول کھان پین کوئی شے نہیں رہی تے کوئی شارٹ کٹ یا رستہ دس چھڈو کہ اسی چھیتی چھیتی مدینہ پہنچ جائیے. تے ایک ڈاکو جڑا او دا عقیدہ ٹھیک سی گناہگار سی عقیدہ ٹھیک سی. کہتے ہیں مدینے کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا مدینے کہنے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو فرمودی رہے بتہا گرفتین وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. اے مدینے اسی کوئی پوچھے کی لین جاندے ہو؟ اسی کہنے جاندے ہیں حضور تسی کیا ہے مکے جانا چاہیے ہے کہ اسی اتھے جا کے ٹینڈ کروا لیندے ہیں ورنہ تواڈے ہوندے ساڈا کدھر اور جانا پڑتا ہی نہیں. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ. اور ساڑھے ایک بزرگ سے انہوں کو لوگ کسی نے پوچھا مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ فرماؤے کیڑی بحث چھیڑ بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا کہ یار اوکھے پینڈن. انہوں نے کہا نہیں دسو. آپ نے اپنی جیب وچ ایک بٹوا کڈیا. پرانے وقتاں ساڈے وڈے بٹوا پرس رکھ دے سن. فرمایا کنے دا ہے؟ لیدر دا سی 5 روپے دا. اچھا بٹوا سی پرانی گل تانوں سنا رہے ہیں کہ جی 5 روپے دا. میں ادھر مینوں دے سلوکے ہاتھ مار کے ایک موتی کڈیا ایک ہیرا کڈ کے تے بٹوے چ پایا. فرمایا ہن دی قیمت کی؟ ہن کیا انہیں کیا ہن تے سرافہ بازار والے بھی تھک جان گے. ہن انمول ہو گیا کیونکہ دے وچ موتی آ گیا. فرمایا بس تینوں یہی سمجھانا سی رب دے خزانے دا جڑا قیمتی موتی ہے مدینے چ آرام کر رہا. باقی تو جدھر جانا ہے جا لیکن قیمتی موتی مدینے چ آرام کر رہا. آپ نے فرمایا کوئی رستہ دس چھڑو جلدی جلدی مدینے. تو ڈاکو ایک سمجھدار سی کہنے لگا جی اے پہاڑی نے اتے چڑھو گے تھلے اترو گے تے ساڈے لاہور دا جڑا بڑا سونا جے طریقہ نال ہی سجے تے نال ہی کھبے تے نال ہی سیدھا ہو کے تے سامنے. انہیں کہا جی پہاڑی تے چڑھو تھلے اترو نال ہی کھبے ہونا نال ہی سجے ہو کے نال ہی سیدھے ویکھو گے تانوں کھجوراں والے درخت نظر آن گے تے نال ہی مدینہ نے. آپ نے دی گل مان لئی. پورے قافلے نوں لے کے پہاڑی دے اوتے چڑھے تھلے اترے کھبے ہو کے نال ہی سجے ہو کے نال کھجوراں والے درخت نظر آئے نال ہی مدینہ تے سیدھا حضور دے قدماں وچ مواجہ شریف دے اندر جا کے کہندن ادب کی ہے حضور دے شہر دے ڈاکو نو ڈاکو نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے کٹیا بھی ہے لٹیا بھی ہے ماریا بھی ہے سب کچھ کھو لیا لیکن انہوں نے ڈاکو نہیں کیا. حضور نو اپنا دکھ سناندیاں کہندن یا رسول اللہ تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں. تیرے بدوی کہہ رہے ہیں دیہات دے اندر رہنے والے. یا رسول اللہ تیرے بدوی مریندے ہیں کٹیندے ہیں لٹیندے ہیں پر جٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. میں اس لٹن کٹن پٹن تو صدقے جاواں یا رسول اللہ. ہوے حضور دا عاشق ہر گل دے اندر مزہ لیندا ہے. الیکشن ہوے جی 18 دا لبیک علی پھر بھی مزہ لیندا. سبحان اللہ. زمینی آ جاون پھر بھی مزے لیندن. پھر اگر 24 دا آیا کوئی گل نہیں ہے وہ چوری تے چورے نے چوری تے کرنی سی ڈاکواں نے ڈاکا ہی تے مارنا سی.
کوئی گل نہیں انہوں نے ڈاکہ مار لیا کوئی گل نہیں ہے تمہیں میں ساریاں گلاں میڈیا دا دور ہے لکھیاں جا رہی ہیں تو اچانک تہاڈیاں ماواں نے تانوں اٹھانا ہے صبح دے ٹائم اوئے اٹھو تے خبر چل رہی نے جیو تے آر وائی تے کہ حضور دا دین تک تے آ گیا اے ہونا نے انشاءاللہ کیوں اے بابا کہہ کے گیا ہے بلکہ بابا جی نو لکھاں سلام لیکن اے تے رب دا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فرمایا حبیب اسی تے تہاڈا دین پوری دنیا تے غالب کرنا ہے تے دنیا تے غالب کرن دا مطلب ہے وے فرمایا محبوب واشنگٹن دا دروازہ ہوئے گا اوتھے جھنڈا لبیک دا ہوئے گا انشاءاللہ اے پوری دنیا تے غالب ہوئے گا تگڑے ہو کے رہنا ہے محنت کرنی ہے آپس وچ مل جل کے اتفاق دے نال تے الیکشن ڈٹ کے جناب تسی لڑنا ہے انشاءاللہ لڑنا ہے جی ہاں ہووے حضور دا عاشق تو ہر حال دے اندر مزہ لیندا ہے حضرت علم الدین رحمت اللہ تعالی علی غازی صاحب او آیا نا جی جدوں قائد اعظم محمد علی جناح تے ملاقات ہوئی ہے اے نال ہی داتا صاحب دے پیچھے کالج ہے تے اوتھے صبح سیشن کورٹ دے اندر پیشی سی آپ نے فرمایا کہ پیشی تو پہلے میں اپنے ملزم نال ملنا ہے ملاقات ہوئی غازی صاحب نے کہا سناؤ جی انہوں نے کہا جی میں محمد علی جناح ہاں تے میں تہاڈی خدمت واسطے آیا تہاڈا مقدمہ میں لڑنا ہے تے میری ایک درخواست ہے اج میں تانوں رہا کروا کے جانا ہے بس ایک چھوٹا جا کم تسی کرنا ہے آپ نے فرمایا آرڈر لاؤ انہوں نے کہا جی تسی جج دے سامنے جاؤ گے تے تسی کہنا ہے راجپال نوں میں ہی ماریا ہے لیکن جدوں میں ماریا ادوں میں ہوشش نہیں سا تانوں باہر لے کے جانا میرا کام ہے تے علم الدین اوے حضور دا عاشق ہر گل وچ مزہ لیندا ہے تے علم الدین تڑپ کے کہن لگا کرما والےو زندگی چ ہوش ہی تے کوئی واری آیا ہے ایک کوئی واری تے میں ہوش ہی سا او بھی میرے کولو واپس کھوڑ لگے ہو محمد علی حیران ہو گیا قائد اعظم بھائی نے کتھوں پڑھیا ہے تے صبح پیشی تے علم الدین جج نو کہندا ہے کہ میں اپنے وکیل دے ذریعے اپنی گل نہیں کرنی میں خود گل کرنی میں اپنی گل خود کرنی جج نے کہا کرو تے آپ پر انہوں نے کہا جی میں نے قاضی لئی بلایا انہوں نے کہا آپ کے اوپر 302 ہے آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو چھوٹے جے لکڑیاں لے ہاتھے دے اندر علم الدین کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں غازی علم الدین کہنے لگا جج صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو انسان کو تو نہیں قتل کیا میں نے تو شیطان کو قتل کیا ہے وہ کہنے لگا جناب یہ ملزم تو کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ توہین عدالت ہے اور یہ ہم کسی صورت نہیں برداشت کریں گے آپ نے فرمایا میں بھی تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم سے توہین عدالت نہیں برداشت ہوتی ہم سے توہین رسالت نہیں برداشت یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک آج اس جج دا نام قصہ مختصر قصہ جج تھا علم الدین ہے قصہ مختصر قاضی فائز عیسیٰ تھا لبیک ہے اور پورے آب و تاب کے ساتھ ہے اور تا صبح قیامت میدان میں رہے گی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے برکتیں عطا فرمائے حضور کی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ